دوستوں، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کتاب میں پڑھوں گا اس کا ریویو پیش کرتا رہوں گا، تو آج میں آپ کے سامنے جول بینین کی کتاب واز دا ریڈ فلیگ فلائنگ دیئر مارکسسٹ پالیٹکس ان دی عرب اسرائیلی کانفلکٹ ان ایجپٹ اینڈ اسرائیل 1948 ٹو 1965 کا ریویو پیش کرنا چاہوں گا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا پریس نے اس کو شائع کیا، 1990 کے اندر یہ شائع ہوئی۔ بہت اچھی کتاب ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اسرائیل اور ایجپٹ کی بائیں بازو کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے اس سے بہتر کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ بیسک تھیسس کتاب کا یہ ہے کہ جیسے جیسے عرب اسرائیلی وار بڑھتی چلی گئی، کانفلکٹ بڑھتا چلا گیا، اور ایک طرف عرب نیشنلزم ابھرتا چلا گیا اور دوسری طرف اسرائیلی زائنسٹ نیشنلزم ابھرتا چلا گیا، تو ان کا کیا اثر ہوا کمیونسٹ پارٹیوں پر اور بائیں بازو کی پارٹیوں پر۔ تو ایجپٹ کے حوالے سے آتھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی پارٹی ناصرزم سے بہت متاثر تھی۔ شروع میں ایجپشین کمیونسٹ پارٹی اور ناصر کا اختلاف بہت تیز تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایجپشین کمیونسٹ پارٹی جو ٹریڈ یونینز اور کسان یونینز وغیرہ آرگنائز کر رہی تھی، اکثر ان کا حکمران طبقے سے ٹکراؤ ہو جاتا تھا اور ناصر کی حکومت اس وقت حکمران طبقے کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ مگر جیسے جیسے سوئس کنال کے بعد عرب اسرائیلی کانفلکٹ تیز ہوا، اور خاص طور پہ اس کے نتیجے میں جو سامراجیت کا سوال ہے اور ایجپٹ کا انٹرنیشنل کویسچن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ نمایاں ہوتا چلا گیا، تو ویسے ویسے ایجپشین کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ زیادہ پرو ناصر ہوتی چلی گئی۔ انفیکٹ دلچسپ بات یہ آتھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 1963 میں ایجپشین کمیونسٹ پارٹی نے ناصرزم کی پریشر کے نتیجے میں ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید اپنی پارٹی کو جو ہے وہ قائم نہیں رکھیں گے، اس کو لیکویڈیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ ناصر کا جو پارٹی اسی کو ہم جوائن کریں گے، اسی کے ساتھ ہم کام کریں گے، جو میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کیا جب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ناصر نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ ایک اور دلچسپ بات کمیونسٹ پارٹی آف ایجپٹ کے بارے میں یہ تھی کہ ایجپٹ کے اندر جو یہودی رہتے تھے، جوز رہتے تھے، وہ اس پارٹی کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ یہ وہ زائنسٹ نہیں تھے جنہوں نے اسرائیل وغیرہ بنایا، یہ پرانے جو ایجپٹ کے اندر جوز رہتے تھے وہ کمیونسٹ پارٹی آف اسرائیل کا حصہ تھے، یعنی کہ یہ ایک ملٹی ریلیجس پارٹی تھی جس میں مختلف مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کی جو لیفٹ پارٹیز ہیں، دو لیفٹ پارٹیز کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے، ایک تو اسرائیل کی کمیونسٹ پارٹی جس کا نام ہے ماکی، اور دوسری ایک بائیں بازو کی پارٹی تھی جس کا نام تھا میپم۔ اب میپم جو تھی وہ بڑی پرو سوویت پارٹی تھی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرو زائنسٹ بھی تھی، یعنی کہ وہ یہ ایکسیپٹ کرتی تھی کہ اسرائیل کا سارا جو پروجیکٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب 1952 کے اندر چیکوسلوواکیا کے اندر جب کچھ چیکوسلوواک کمیونسٹ کے خلاف ٹرائل ہوا کہ یہ زائنزم کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے ماپم جو پرو سوویت پارٹی تھی، اور بہت پرو سوویت پارٹی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، پرو اسٹالن اور سوویت یونین اور یہ وہ سب کچھ، وہ بتدریج پھر اس کے جو مارکسسٹ لیننسٹ خیالات تھے وہ کم ہوتے چلے گئے اور زائنسٹ خیالات جو ہیں بڑھتے چلے گئے، اور آخر میں ماپم نے جا کے لیبر پارٹی جوائن کر لی۔ اس میں سے جو لیفٹ ونگ حصہ تھا وہ پھر چھوڑ کے پہلے اس نے چھوٹی سی اپنی پارٹی بنائی، پھر اینڈ میں وہ کمیونسٹ پارٹی آف اسرائیل کے ساتھ آ گئی۔ جو کمیونسٹ پارٹی آف اسرائیل خود ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ جوز نے ہی شروع کی تھی، اور اس میں بہت سارے ایسٹرن یورپ کے جوز تھے جو کہ وہاں کے کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، پھر وہاں سے جب وہ اسرائیل آئے تو یہاں پہ بھی انہوں نے کمیونسٹ پارٹی وغیرہ بنائی، تو وہ بہت پرو عرب کمیونسٹ پارٹی تھی، اور مین اسٹریم اسرائیل کے اندر اس وقت بھی اور آج بھی ماکی کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو پرو پیلسٹائن ہے، پرو عرب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اور انہوں نے بہت کام بھی کیا اور بہت محنت بھی کی کہ جو فلسطینی جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کرے۔ انفیکٹ اس میں ان کو بہت کامیابی بھی ملی، اور زیادہ تر ووٹس جو ماکی کو ملتے ہیں وہ انہی علاقوں سے ملتے ہیں جہاں فلسطینی بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، یعنی کہ جو عرب علاقے ہیں، اور اس میں ان کو 5-6% نیشنل لیول پہ ووٹس بھی ملتے رہے، اور ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ وغیرہ بھی الیکٹ ہوتے رہے۔ تو ان کے بارے میں بھی میرا آتھر یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان پہ بھی بڑا بھاری اثر تھا اس چیز کا کہ وہ زائنزم سے کنفارم کریں اور وہ زائنزم کی بنیادی چیزوں کو قبول کریں، ورنہ ان کو مین اسٹریم سے باہر نکال دیا جائے گا، ان کو باہر تصور کیا جائے گا۔ مگر اگرچہ آتھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ جو گہرا اثر تھا ان کا کچھ چیزوں پہ اثر ضرور ہوا، ان پہ جو ایک پبلک پریشر تھا اس پہ کچھ چیزوں پہ اثر ضرور ہوا،
مگر بہرحال میرا خیال ہے کہ جب میں نے یہ سارا کچھ پڑھا تو مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ بھئی انہوں نے بڑی بہادری سے وہاں پہ جو عربز رہتے ہیں ان کے مفادات کا دفاع وہ کرتے رہے. خاص طور پہ جو سیٹلمنٹس اور ایجیکمنٹس زمینوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی اس میں سر فہرست ہمیشہ ماکھی کے لوگ رہے. تو بہرحال اوور آل بڑی زبردست کتاب ہے کیونکہ ایک پورے تاریخی پیریڈ کو کیپچر کرتی جس میں دو طرف ابھرتے ہوئے نیشنلزمز نے, یعنی کہ ایک زائنسٹ اسرائیلی نیشنلزم, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں برابر ہیں کیونکہ ایک کو آپ سیٹلر کلونیل یا اپارتھائڈ قسم کا نیشنلزم کہہ سکتے ہیں, دوسری ایک نیشنل لبریشن موومنٹ ہے, مگر بہرحال دونوں طرف نیشنلزم تو ہے, ایک عرب نیشنلزم ہے, ایک زائنسٹ اسرائیلی جوئش نیشنلزم ہے. تو انہوں نے کیا اثرات چھوڑے اپنی ملک کی کمیونسٹ پارٹیز پر, یہ اس کی تاریخ ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ ڈیٹیلڈ ہسٹری, اور خاص طور پہ اس میں میرے لیے جو یونیک اور منفرد بات تھی وہ یہی تھی کہ جو اسرائیل کے بائیں بازو کے بارے میں ہم بہت کم سنتے ہیں, اگر جو ان کے بڑے ڈاکیومنٹس وغیرہ موجود ہیں تو ان کے بارے میں پتہ کر کے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو بہرحال ہائیلی ریکمینڈڈ. آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کہاں سے میں کتابیں حاصل کر لیتا ہوں. دیکھیں جی, امیزون وغیرہ پہ کتاب خریدنا تو امپاسبل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. $12 $14 $25 $50 تک کتابیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. اٹس ناٹ پاسبل ریئلی. تو لائبریری جینیسس, زی لائبریری, اس طرح کی بہت ساری آن لائن لائبریریز ہیں جہاں سے یہ کتابیں وغیرہ مل جاتی ہیں. تو یہ میں نے لائبریری جینیسس سے کتاب ڈاؤن لوڈ کی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نالج کو عام ہونا چاہیے, آتھر کو بھی اور پبلشر کو بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کریڈٹ ملنا چاہیے, مگر بہرحال نالج کا عام ہونا بھی ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے. اور جو باہر کتابیں چھپتی ہیں کیونکہ وہ ڈالروں اور پاؤنڈس کے اندر ہے, تو وہاں پہ $10 دے دینا کوئی بڑی بات نہیں, یا 10 پاؤنڈ دے دینا کوئی بڑی بات نہیں, مگر جب وہ پاکستان کے اندر 10-12 پاؤنڈ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی قیمت بن جاتی ہے. تو یہ کافی سیریس پرابلم ہے. تو بہرحال یہ بڑی زبردست کتاب ہے, اور امید ہے کہ آپ بھی اس کو پڑھیں اور انجوائے کریں. اگلا ریویو جو ہے وہ 10 myths about Israel by ایلان پاپے کی کتاب کا ہوگا. تھینک یو سو مچ.